حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے، جو اس کے گناہ ہوتے ہیں وہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ جتنے اس کے گناہ ہوتے ہیں، جیسے جیسے حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا جاتا ہے، اس کے جو گناہ ہیں نیکیوں میں بدلتے جاتے ہیں۔ وہ کیسے بدلتے ہیں یہ بھی ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا، بلکہ شہد کی مکھی نے ہمیں بتایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ شہد کی مکھی سے پوچھا کہ تو کڑوا رس چوستی ہے، وہ میٹھا شہد کیسے بن جاتا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب شہد چوسنے کے لیے، وہ پھولوں کا کڑوا رس چوسنے کے لیے باغ کی طرف روانہ ہوتی ہیں، پھر رس منہ میں رکھ کر جب باغ سے واپس اپنے چھتے کی طرف آتی ہیں تو حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہیں، درود و سلام پڑھتی جاتی ہیں اور پھر پڑھ کر واپس آتی ہیں۔ بس یہ حضور کے نام کی برکت ہے، درود و سلام کا کمال ہے۔ اپنے پاس تو گر نہیں، اپنے پاس تو کوئی شہد کا کارخانہ نہیں، یہ بس حضور کے نام کی برکت ہے کہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتی جاتی ہے، پڑھتی واپس آتی ہے۔ رب کائنات بس درود و سلام کی برکت سے کوڑے رس کو میٹھے شہد میں تبدیل کر دیتا ہے۔ تو اب اس بات کو سمجھ جائے کہ جیسے مکھی درود و سلام محبت، عقیدت، شوق کے ساتھ پڑھتی ہے تو کڑوا رس میٹھے شہد میں تبدیل ہو جاتا ہے، اسی طرح جب کوئی عاشق حضور کا غلام درود و سلام پڑھتا ہے تو اس کے گناہ نیکیوں میں بدلتے جاتے ہیں۔ گناہ اس کے رب کائنات کی التجا ہے، دعا ہے کہ ہمیں کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے اور پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔